السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 1445 ہجری آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے راحتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا سال بنائے۔ ویسے بھی محرم یہ سعادتوں کا، برکتوں کا، خوشیوں کا، فرحتوں کا، شہادتوں کا مہینہ ہے۔ اسلام کی بڑی بڑی فتوحات کا تعلق محرم الحرام سے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 12 مہینے ہیں۔ اتنی بات کافی تھی، لیکن اللہ نے اسے کافی نہیں سمجھا اور زور دیا۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت میں 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں یہی 12 مہینے لکھ دیے گئے تھے۔ اس کو بھی اللہ نے کافی نہیں سمجھا۔ کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے ارض و سما کی، آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی، اس دن 12 مہینے لکھ دیے گئے تھے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے زیادہ عزت و احترام اور عظمت والے ہیں رمضان کے علاوہ۔ رمضان تو پھر ان سب کا سردار ہے، اس کے لیے الگ آیات ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو شہر رمضان کے حوالے سے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک بیچارہ اکیلا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اور پھر محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ رجب۔ ذالک الدین القیم ان منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے زیادہ عزت و احترام والے ہیں، باقی بھی ہیں لیکن ان کی عزت زیادہ ہے، عظمت زیادہ ہے۔ ذالک الدین القیم، ان 4 مہینوں میں ادب آداب کا اور ان کی حرمت کا، ان کی عظمت کا لحاظ رکھنا، ان 4 مہینوں کا لحاظ رکھنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ہر مہینے میں ظلم ہے، لیکن اسپیشلی کہا گیا ان مہینوں میں، کہ ان کی عظمت کا تقاضا ہے کہ گناہوں سے زیادہ بچو، اللہ کے احکامات کی بے حرمتی سے زیادہ بچو۔ وقاتل المشرکین کافہ، ان تمام مشرکین سے قتال کرو۔ جہاد بھی نہیں کہا کہ بندہ جہاد بالنفس کو لے کے بیٹھ جائے، یا کہ جی میں جہاد بالقلم کر رہا ہوں یا جہاد باللسان کر رہا ہوں، کا قتال
ان مشرکین کے خلاف تلوار اٹھاؤ جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں. یوں شریک کرتے ہیں خدا بنا لیتے ہیں. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے یہ سب مل کے تم سے لڑتے ہیں تم سب مل کے ان سے لڑو. اللہ کو پتہ تھا بعد کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہونا. یہ آیات پڑھیں نا تو بہت سی چیزیں میں ممبر پر نہیں کر سکتا، لیکن خود آپ کے سوچنے کی چیزیں ماشاءاللہ آپ خود ذی شعور ہوش مند لوگ ہیں. ان 4 مہینوں میں اللہ کے احکامات کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی. محرم الحرام میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ تبرہ صحابہ کو گالیاں محرم الحرام میں پڑتی ہیں. صحابہ پر کفر کے فتوے محرم میں لگتے ہیں. صحابہ پر ظلم کے فتوے محرم میں لگتے ہیں. صحابہ پر فتق کے فتوے محرم میں لگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی صحابی سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کی جائیداد کو ہڑپ کر جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون نہ دے، شریعت کی خلاف ورزی کریں. یہ آیات پڑھیں، بار بار پڑھیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے. کربلا ابھی نہیں ہوا تھا، حضور کا دور ہے. یہ قرآن کی آیات پڑھے نا، خدا کا علم اس طرح چھلکتا ہے نا، بندہ حیران رہ جاتا ہے. لگتا ہے یہ آیات ابھی اتری ابھی اتری ابھی اتری. اس مہینے میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، یہ کہتے ہیں نہیں، روزہ نہیں رکھنا پینے پلانے میں ثواب ہے. اللہ کہتے ہیں گناہ سے زیادہ بچو، کہتے ہیں نہیں گالیاں دینے میں ثواب ہے، تبرہ کرنے میں ثواب ہے، صحابہ کو کافر بنانے میں ثواب ہے. یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. اور آپ لوگوں کی بھی غلطی نہیں، اس منبر پر بیٹھنے والے مولویوں کی غلطی کہ اس نے میٹھی میٹھی باتیں سنا کے آپ کا مزاج کا بیڑا غرق کر دیا. کیا عجیب بات ہے، 4 مہینے عزت و احترام والے، اور ساتھ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مشرکین ان سب سے قتال کرو، جیسے یہ سب مل کے تم سے لڑتے ہیں. یہ ایک ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے ذرا تعلق جوڑ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے. جو ابو بکر صدیق کا نہیں، عمر فاروق کا نہیں، عثمان غنی کا نہیں، علی کا نہیں، حسنین کا نہیں، معاویہ کا نہیں، سفیان کا نہیں، مروان کا نہیں، میرا اور آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کا نہیں، نبی کا نہیں، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا. ختم نبوت کا مطلب یہ وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب اوپر سے وحی نہیں آ سکتی. جو کہتا ہے کہ ابھی بھی وحی آ رہی ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. لوگوں جان لو اللہ کی حمایت، اللہ کی فیور، اللہ کی ہمراہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو کفر و شرک سے بچتے ہیں، جو شریعت کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں، جو ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے سے بچتے ہیں، جو صحابہ پر الزام دھرنے سے بچتے ہیں. پورا قرآن ہے نا، جو شریعت اوپر سے آئی ہے اس کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں. اس میں سب سے پہلے توحید، رسالت، آخرت، پھر پوری شریعت. یہ ایک آیت ہے صرف، یہ آج کے پورے دور کی منظر کشی کرتی ہے. اللہ کا علم بولتا ہے نا، یہ اللہ کا علم بولتا ہے. لگتا ہے یہ آیات ابھی ابھی اور ابھی اتری ہیں، اور ہمارے اندر سے غیرت کی، حمیت کی وہ چھٹی ہو چکی ہے کہ ہماری ماں کو گالی دے ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. امت کی ماؤں کو گالیاں پڑتی ہیں اس مہینے میں، تبرہ ہوتا ہے. ہمارے کان پہ جوں نہیں رینگتی، ہم پھر بھی اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ بدستور استوار رکھتے ہیں. بھائی ہیں، نہیں ہے بھائی کوئی. جو میری ماں کو گالی دے وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا.
تو جو امت کی ماں کو میرے نبی کی زوجہ مطہرہ کو گالی دے وہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو گالی نہ دے، جو اصول شریعت پہ چلے، وہ دشمن بھی ہے تو ہمارا بھائی، ہم سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کی تو 12 مہینے بنائے۔ کیوں؟ شب و روز کے حساب کتاب کے لیے، لیل و نہار کی گردش کی حساب کتاب کے لیے۔ بندہ ہے، اس کے معاملات ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس نے زندگی گزارنی ہے، اس نے حساب رکھنا ہے، کیسے رکھے گا؟ تو اللہ نے اسی حساب کے لیے شمس و قمر بنائے۔ حساب کا تعلق چاند سے بھی ہے، سورج سے بھی ہے، دونوں سے چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان ہی کو دیکھ لیں، سورج غروب ہوتا ہے تو افطار کرتے ہیں، لیکن رمضان کی ابتدا سورج سے نہیں ہوتی، چاند سے ہوتی ہے۔ چاند دکھتا ہے تو رمضان آتا ہے، چاند دکھتا ہے تو رمضان جاتا ہے۔ 12 مہینے۔ تو یہ شب و روز کا حساب کتاب، یہ ماضی حال مستقبل کو سمیٹ کے رکھنا، یہ بندے کی ضروریات میں داخل ہے۔ اور ہر قوم اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، اپنی سہولیات کو دیکھتے ہوئے، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنی ثقافت کو، اپنی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے سالوں کا، مہینوں کا تعین کرتی ہے۔ پنجاب کے مہینے الگ ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح چائنا کے مہینے الگ ہیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں ان کے مہینے الگ ہیں۔ ہر ایک نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے مہینوں کی، سالوں کی ترتیب دی ہے۔ کہیں نہ کہیں سے تو سن کا آغاز ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ عموماً دیکھ لیں پوری دنیا میں جو سال کا آغاز ہوتا ہے وہ کسی شخصیت کی ولادت سے ہوتا ہے یا وفات سے ہوتا ہے۔ رومی سن کو دیکھ لیں، سکندر اعظم کی پیدائش سے اس کا آغاز ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کو حقیقی دن کا تاریخ کا پتہ ہو، بس جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آغاز، عیسوی کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، اور ولادت یہ 25 دسمبر کہتے ہیں، حالانکہ ان کی ولادت تو قرآن کے مطابق گرمیوں میں ہوئی ہے، کھجور پکنے کے موسم میں ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ حقیقی کوئی تاریخ ہو، لیکن ان کے خیال کے مطابق عیسوی کا آغاز کہاں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، ٹھیک ہے۔ رومی سن کا آغاز کہاں سے؟ سکندر اعظم کی پیدائش سے، اور یہ برصغیر پاک و ہند میں بکرمی سال چلتے ہیں، راجہ بکرم سے چلتے ہیں۔ راجہ بکرم مجید اس سے چلتے ہیں، یہ غالباً قبل مسیح 35 سے یہ کوئی ایسا حساب کتاب ہے۔ لیکن اسلام بھی اپنے سال کا آغاز کرتا ہے، نہ ولادت سے کرتا ہے نہ وفات سے کرتا ہے۔ کیا اسلام اپنے سال کا آغاز حضور کی ولادت سے نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اسلام اپنے سال کا آغاز نبی علیہ السلام کی وفات سے نہیں کر سکتا تھا؟ چلیں جی ولادت ہوئی، پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ محمد بن عبداللہ نے تو محمد رسول اللہ بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات کا تو پتہ تھا، اگرچہ وفات میں بھی اختلاف ہے، صحابہ نے اس کو یاد نہیں رکھا تاریخ کیا تھی، صحابہ مقاصد پر توجہ دیتے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی وفات کے حوالے سے تعین تو ہو سکتا تھا۔ نہیں، اسلامی سال کا آغاز نہ ولادت سے ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت سے، نہ وفات سے ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہے۔ اللہ، یہ وہ امتیازی شان ہے جو دنیا میں کسی کے سن سال کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی سال کا آغاز امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ تو یہ قصے مختصر کی ہجرت سے ہے۔ کیا مطلب؟ اسلامی سال کا آغاز کائنات کی سب سے بڑی صداقت سے ہے، کائنات کی سب سے بڑی صداقت کے لیے قربانی دینے سے ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی صداقت اللہ کی توحید ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔
اور اسی کی پاداش میں نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی کہ آپ نے جو صداقت کا نعرہ بلند کیا تھا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے قربانی آپ کو دینی پڑی ہو، اور قربانی کا منتہا یہ کہ آپ نے ہجرت کی۔ تو اسلامی ہجری سال جو ہے اس کا تعلق کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور حقیقت کے لیے قربانی دینے سے ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندے مومن ہر لمحے اور قلم کی ہر حرکت کے ساتھ، دفتر میں بھی بیٹھے ہوئے، دکان میں بھی بیٹھے ہوئے، حساب کتاب بھی رکھتے ہوئے، اسے یہ پتہ ہو اس کے نبی نے جو قربانی دی تھی اس پہ اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، کم و بیش۔ اللہ اکبر۔ یہ ویسے نہیں تھا، یہ ویسے ہجرت سے شروع نہیں کیا گیا۔ امت اس قربانی کو یاد رکھے کہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ امت اس قربانی کو معیار بنائے، سنگ بنیاد بنائے، اس معیار اور اس سنگ بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سیرتوں کی تعمیر کرے، پیچھے پیچھے چلے اس قربانی کے، تاکہ امت کو یہ قربانی یاد رہے، قربانی دینے والی ہستی بھی یاد رہے۔ بتانا نہیں چاہیے تھا لیکن بہت سے ساتھی چلے بعد میں آئے، پوچھ لیتا ہوں۔ سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، یہ کون سا سن ہجری ہے؟ 1400؟ اب میں نے بتایا تو یہاں سامنے والے بتا رہے ہیں، پیچھے والے خاموش ہیں۔ 2023 فوراً بتا دیں گے، 1445 مجھے بھی پتہ نہیں ہوگا جب تک نہ دیکھوں۔ یعنی امت کے جو نبی ہیں امام الانبیاء، ان کی ہجرت کا یہ 1445واں سال ہے، تو کیا ہر لمحے یاد نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی ہجرت کا یہ 1445واں سال ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی دینے والی ہستی یاد رہے، قربانی یاد رہے، قربانی کس مقصد کے لیے دی وہ مقصد بھی یاد رہے، پھر قربانی دینے والے کے ساتھ جو یار غار تھا وہ بھی یاد رہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محرم میں تو یہ تذکرے ہونے چاہیے تھے، ہجری سال کا آغاز ہے تو آغاز ہی ہجرت سے کرو بھائی۔ یار غار، مومن اول، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت کا انکار بھی اہل سنت کے ہاں کفر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ دیگر فقہا نہیں سمجھتے، کئی نہیں سمجھتے ہوں گے میرے خیال میں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ قربانی دینے والے انصار و مہاجرین بھی یاد رہے۔ مہاجرین ہجرت کر کے گئے، ان کے لیے پھر قربانی کنہوں نے دی؟ انصار نے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اللہ ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلائے، جنہوں نے انصار اور مہاجرین کی پیروی کی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس صف میں شامل فرمائے۔ ہم نبی نہیں بن سکے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ قابل ہی نہیں نبی بننے کے۔ ہم صحابی نہیں بن سکے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ صحابی بننے کی بھی قابل، خدا کی قسم واقعی قابل نہیں تھے، قابل ہوتے بن چکے ہوتے، نہیں تھے قابل۔ میں اس دور میں ہوتا تو یہ ہوتا، تیرا تو اس دور میں ہی سر قلم ہونا چاہیے، تو یہاں زندہ ہے۔ ہم قابل نہیں تھے، نہیں بنے، لیکن اللہ نے ہمیں کس قابل سمجھا کہ یہ میرے نبی کی نبوت کے چوکیدار بنے، میرے نبی کے صحابہ کی صحابیت کے چوکیدار بنے۔ اللہ نے ہمیں چوکیداری کے قابل سمجھا، اللہ ہمیں چوکیدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر چوکیداری بھی نصیب میں نہیں تو پھر جہنم کا سیدھا راستہ کھلا، یہ تو آخری مرحلہ ہے۔
ہمارے نصیب میں چوکیداری آئی ہے. اللہ ہمیں چوکیدار بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ نہ اللہ کی توحید پہ حرف آئے, نہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر حرف آئے, اور نہ اللہ کے نبی کی صحابہ کی صحابیت پر کوئی حرف آئے, وگرنہ اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ پورا قرآن صحابہ کی بدولت آیا ہے. صحابہ اگر امین نہیں تھے تو اس پورے قرآن پہ بھروسہ ہی نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم کہ جن کے ہاتھوں سے یہ آیا ہے, جن کے سینوں سے یہ منتقل ہوا ہے, ان پہ پھر کیا بھروسہ ہوگا؟ تو ہجرت سے آغاز کا مطلب ہی یہ تھا, قربانی یاد رہے, قربانی دینے والی ہستی یاد رہے, جس مقصد کے لیے قربانی دی وہ مقصد بھی یاد رہے, اور قربانی دینے والا یار غار بھی یاد رہے, قربانی دینے والے مہاجرین یاد رہے, ان کے لیے قربانی دینے والے انصار یاد رہے. تو ہجرت نہ صرف اسلام کی عظمت کی علامت ہے, بلکہ یہ ہجرت, یہ ہجری سال ہر لمحے, اور خصوصاً جب یہ نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے, یہ اسلام کے جو اولین علم بردار ہیں, انصار, مہاجرین, خلفائے راشدین, اصحاب بدر و حنین, اصحاب احد و خیبر, یہ ان کی عظمت کی بھی علامت ہے. اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے, نہ ولادت سے نہ وفات سے. پھر ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے. پھر محرم الحرام کی عظمت کوئی نبی کی وفات کے بعد پیدا نہیں ہوئی. محرم الحرام کی عظمت خود اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر, جس کی تشریح نبی علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں موجود ہے. اور اللہ نے اس طرح عظمت بیان کی کہ بار بار ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ 9 بڑے جملے لا کے بتا دیا محرم الحرام کی عزت عظمت اس دن سے ہے جس دن اللہ نے ارض و سما کی تخلیق کی تھی. یہ آج سے نہیں ہے, نہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سے ہے, یہ اس دن سے ہے جس دن ارض و سما کی تخلیق ہوئی تھی. کتنے مسلمان ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے. اس کا صحرا, اس کا کریڈٹ کس ہستی کو جاتا ہے؟ یہ بھی تو نہ بھولے نا. اسلامی سال کا آغاز نہ ولادت سے نہ وفات سے بلکہ ہجرت سے, اور پھر ہجری سال کا آغاز بھی محرم الحرام سے. اس کا صحرا, اس کا کریڈٹ کس ہستی کو جاتا ہے؟ یہ اس ہستی کو جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں خاتم النبیین, خاتم المعصومین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبوت چلتی تو نبی عمر بن خطاب ہوتا. یہ صحرا, یہ کریڈٹ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے, جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا. آج بھی شیطان عمر کا نام سن کے راستہ چھوڑ دیتا ہے, مجلس کو دیکھ کے نکل جاتا باہر, اور پھر کریڈٹ لیتا, وہاں نام آیا میں باہر نکل آیا. یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کی تصدیق ہے. شیطان راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہجری سال کا کریڈٹ حضرت عمر فاروق کو جاتا ہے, جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے نبوت گاڈ گفٹڈ ہے. یہ نہیں کہ بندہ عبادت سے, قربانیوں سے, ریاضت سے خاص مقام تک پہنچ جائے, نبوت کے قابل ہو جائے تو پھر ملے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ کمائی نہیں جاتی. اس کو ہمارے علمی زبان میں کہتے ہیں نبوت وہبی ہے, کسبی نہیں ہے. اگر یہ کسبی ہوتی تو پھر ترتیب ہوتی. میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا, پھر نبی ہوتا تو عمر ہوتا,
پھر نبی ہوتا تو عثمان ہوتا، پھر نبی ہوتا تو علی ہوتا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن یہ نبوت چلنی بھی نہیں تھی. اور یہ نبوت کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی، پھر یہ نبوت گاڈ گفٹیڈ ایک کسبی بھی نہیں، ترتیب بھی اللہ کے نبی نے نہیں رکھی. اگر عمر بن خطاب بن سکتا ہے تو ابو بکر اس سے بھی زیادہ اہل ہے، لیکن نام پھر بھی ان کا نہیں لیا. بتا دیا نبوت گاڈ گفٹیڈ ہے، اگر میرے بعد اگر نبوت چلتی تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. تو ہجری سال کا صحرا خلیفہ ثانی نے لیا، یہ کریڈٹ ان کا ہے. اور یہ کریڈٹ اس ہستی کا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس ہستی کو یورپ والے جنرل عمر سے یاد کرتے ہیں. یہ کریڈٹ اس ہستی کا ہے جس ہستی کو آج کا مسلمان فاروق اعظم سے یاد کرتا ہے. یہ صحرا اس ہستی کا ہے جس ہستی نے نبی علیہ السلام کے فرمان اخرج الیہود والنصارى اخرج الیہود والنصارى والمشرکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو مشرکین کو جزیر عرب سے نکال باہر کرو. اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو عرب سے نکال دیا. یہ صحرا اس ہستی کا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ صحرا اس ہستی کا ہے جس نے ایران کے خسرو پرویز کو سزا یوں دی نبی کی خط کی توہین کی جرم میں. نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کو دعوتی خطوط جاری فرمائے تھے، تو ایک خط ایران کے خسرو پرویز کو بھی گیا تھا، اس نے نامہ نبوت چاک کر دیا تھا. یہ ہجری سال کا صحرا اس ہستی کا ہے، کریڈٹ اس ہستی کا ہے جس نے نامہ نبوت چاک کرنے کا یوں بدلہ لیا کہ پورے ایران پہ قبضہ کر کے اسلام کا پرچم نصب کر دیا. اور یہ ایران وہ آج کا ایران نہیں، اتنا سا 2 مرلے کا ایران وہ نہیں. اس وقت کی سپر پاور جو فارس کہلاتی تھی اور جس کی سلطنت کی حدود بحیرہ روم، بحیرہ اسود، بحیرہ اسپین، دریا سندھ، کشمیر، تبت، خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی. کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اتنا سا ایران نہیں تھا. اتنی عظیم حدود کے مالک فارس کو، ایران کو تہ نحس کر ڈالا. نامہ نبوت کو چاک کرنے کا وہ بدلہ لیا کہ اسلام کا پرچم نصب کر دیا. اور جس دن خسرو پرویز نے نبی علیہ السلام کا نامہ نبوت نامہ چاک کیا تھا، اس دن سے اس کی سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا. یہ ہجری سال کا کریڈٹ اس ہستی کا ہے. کاش ہم تھوڑا سا یاد رکھیں. یہی وجہ ہے کہ فارس کے آتش پرست، آتشی مزاج لوگ آج بھی یہ زخم نہیں بھولتے، عمر سے نفرت کرتے ہیں. آج بھی یہ زخم نہیں بھولتے. ان کا ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز، اس نے نماز کی حالت میں عین مصلی نبوی پر، مسجد نبوی میں، محراب نبوی میں دوران نماز حملہ کر کے شہید کر دیا. بزدل نے بزدلانہ قدم اٹھایا. آج بھی اس کا مزار قم میں علامتی مزار بنا ہوا ہے. عرس ہوتا ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نیازیں پیش کی جاتی ہیں، منتیں کیا کہتے ہیں مانی جاتی ہیں. اللہ کو چھوڑ کر اس ابو لولو فیروز سے مرادیں مان کر جہنم خریدی جاتی ہے. آج بھی لوگ عمر سے نفرت کرنے کے لیے ابو لولو فیروز کے نام سے انگوٹھی پہنتے ہیں، اس مخصوص انگوٹھی، مخصوص کلر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ان کو عمر سے نفرت ہے، ابو لولو سے محبت ہے. اور وہ اس اپنی محبت کا اظہار کر کے، اپنی نفرت کا اظہار کر کے جہنم خریدتے ہیں. ان آتش پرستوں کے اندر اتنا دم خم نہیں تھا کہ سامنے آ کر اسلام کا مقابلہ کرتے. یہ منافقانہ طور پر اسلام کے اندر گھسے
اور انہوں نے اسلام کے اندر قبائلی تعصب ابھارنے کی کوشش کی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کھا کے ختم ہو جائیں. ہم تو ان کا مقابلہ کرنے سے رہے. جیسے انگریز کی آپ چال دیکھیں, 1857 کی جنگ آزادی جب ناکام ہوئی اور مکمل ان کا تسلط ہوا تو اس سے پھر یہاں فرقے پیدا کیے. اور ویسے یہ کام مسلمان بھی کرتا, لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ ہم نے اپنے انگریز جد امجد سے سیکھا ہوا ہے. یہ ہم آج بھی کرتے ہیں یہ کام. مسلمانوں کے اندر طبقے پیدا کرتے ہیں, ان کو لڑاتے ہیں, ان کو کمزور کرتے ہیں تاکہ یہ اوپر نہ آئے, سود حرام نہ ہو جائے, فحاش ڈرامے اور فلمیں کہیں ختم نہ ہو جائیں, ریاست کا قانون پورا اسلامی نہ بن جائے, اس کے اندر منافقت رہے. اس کا طریقہ یہ ہے مذہبی قوتوں کو چیرا چیرا کر کے رکھا جائے, تتر بتر کر کے رکھا جائے, ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہی نہ کیا جائے. تعجب ہوتا ہے مجھے, وہ کون سا مسلک ہے, وہ کون سا فرقہ ہے جو سود کو حلال سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. تو پھر یک نکاتی ایجنڈے پر آتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے پیچھے بھی خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں جو متحد نہیں ہونے دیتی. لیکن سارا الزام انہی پر نہیں, الزام تو ہم پر بھی پڑتا ہے, ہم خود بھی متحد ہونا نہیں چاہتے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات وہی ہے جو شروع سے شیطان کا حربہ رہا. یہ فارس کے آتش پرست سامنے آ کر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ منافق بن کے اندر گھسے, انہوں نے عربوں میں قبائلی تعصب ابھارا. انہوں نے کوشش کی کہ ہاشمی اور اموی آمنے سامنے ہو جائیں. عرب میں تو آمنے سامنے نہیں ہوئے, عجم میں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب زمین ہے بر صغیر کی, اس کے اندر اتنی کھاد پڑی ہوئی ہے. جو فتنہ کہیں نہیں پنپتا یا اس سرزمین پہ ضرور پنپتا ہے. یہاں کوئی اللہ کہہ دے اس کو بندے مل جاتے ہیں, یہاں کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ دے اس کو امتی مل جاتے ہیں, یہاں کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے, مسیح موعود کہہ دے, یا کوئی مجدد کہہ دے اس کو پیروکار مل جاتے ہیں. مرزا قادیانی سے لے کر گوہر شاہی تک آپ دیکھ لیں, جس چیز کا دعویٰ کرے اس کے پیروکار آپ کو اس زرخیز اتنی کھاد پڑی ہوئی برصغیر پاک میں مل جاتے ہیں. تو یہ آتش پرست مزاج, یہ آتشی مزاج لوگ سامنے آ کر مقابلہ نہ کر سکے, پیٹ پیچھے چھرا گھومپا, اندر داخل ہوئے, ہاشمی اموی کی لڑائی ڈالنے کی کوشش کی. افسوس صد افسوس, وہ اسلام جو رنگ و نسل کو مٹانے آیا تھا, وہ اسلام جس نے بنی اسرائیل کی نسلی امامت کا خاتمہ کر کے بنو اسماعیل کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے کی بجائے پوری امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کر دیا. چاہے وہ ہاشمی ہو, چاہے وہ اموی ہو, چاہے وہ قرشی ہو غیر قرشی ہو, چاہے وہ حبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمہیں ایک کالا کلوٹا چپٹی ناک والا حبشی غلام بھی تمہیں صحیح راہ پہ لے کے چلے, اس کے پیچھے چلو. یا نبی کے آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے, بنی اسرائیل کی امامت کا خاتمہ کر کے بنو اسماعیل کو اس پر فائز کرتے. اللہ کے نبی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. ایسا نہیں ہوا. بنو اسرائیل کی نسلی امامت کا اللہ خاتمہ کر کے بنو اسماعیل کو منصب خلافت پر فائز نہیں کیا, بلکہ کس کو کیا؟ پوری امت محمدیہ کو, جس میں سید بھی, غیر سید بھی, ہاشمی بھی, اموی بھی, عباسی بھی, غیر عباسی بھی, سارے بھی, یہاں تک کہ میراثی, موچی, ڈوم, بانڈ بھی, اگر وہ دین پہ چلے. اور اگر سید ہاشمی بھی دین پہ نہ چلے تو وہ صفوں سے باہر ہو جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جائے گا, وہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح ہو جائے گا, وہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح ہو جائے گا. یہ اسلام نسلی مذہب نہیں ہے, اصلی مذہب ہے. یہ اپنی اصل پہ چلتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عجیب تماشا ہے. یہ آتش پرست اپنا زخم نہیں بھول سکے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, کاش ایران اور ہمارے درمیان آگ
آگ کا سمندر یا ایسی کوئی بات کی کہ آگ کی دیوار حائل ہوتی. یہ میں نے کہیں زبانی پڑھی تھی. پھر میں نے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق دیکھی جس میں خیر من گھڑت باتوں کی ایک بہت بڑی ایک ڈکوسلے بھی بھرے ہوئے ہیں. اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے باہر کہ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کاش ہمارے اور فارس اور ایران کے درمیان آگ کی دیوار حائل ہوتی، کیونکہ ان کی مزاج میں منافقت ہے. دیگر قومیں سامنے آ کر مقابلہ کرتی ہیں، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور پھر اسلام کو نقصان پہنچا. وہ اسلام جو رنگ و نسل کو مٹانے آیا، وہ رنگ و نسل کو امامت کیسے سپرد کر سکتا ہے؟ وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس تم میں سے سب سے بہتر وہ جو جس کے اندر تقوی ہے، بھلے وہ بظاہر کتنی ہی نیچ قوم سے کیوں نہ ہو. معیار تقوی ہے، بھلے چیتھڑے اس سے کیوں نہ پہنے ہوں، پاؤں میں جوتی بالکل نہ ہو، لیکن وہ تقوی پر ہے. اللہ کو وہ عزیز ہے، اللہ کے ہاں وہ مکرم ہے، عزت دار ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے اسلام. لیکن ان آتش پرستوں نے اپنا زخم نہیں بولا. ہماری ہر خوشی ان کے لیے غم، ہمارا ہر غم ان کے لیے خوشی. فارس کا جو تختہ الٹا وہ محرم الحرام میں الٹا تھا. فارس کی دو بڑی سپر پاورز تھی نا، روم اور فارس. جو ایران تہس نہس ہوا اس کا آغاز محرم الحرام سے ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا تھا. یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر میں کسی وقت بات کروں گا. اور پھر ایرانی سلطنت کے تابوت میں جو آخری کیل ٹھونک دی گئی وہ بھی محرم الحرام میں. سعد بن ابی وقاص جرنیل تھے حضرت عمر کے مقرر کردہ، صفایا ہو گیا، وہ بھی محرم الحرام میں. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. کبھی محرم میں تذکرہ ہوا ہے ان فتوحات کا؟ ہماری ہر خوشی ان کے لیے غم بن جاتی ہے اور ہمارا غم ان کے لیے خوشی. یکم محرم الحرام. تاریخ میں اختلاف بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیا فرق پڑتا؟ تاریخ میں کیا اختلاف نہیں ہوتا؟ بہت ہے. کون سا واقعہ دنیا میں جس کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے؟ ایک بتا دیں مجھے. یکم محرم الحرام میں حضرت عمر شہید ہوئے. مصلی نبوی پر، محراب نبوی میں، مسجد نبوی میں، عین نماز کی حالت میں اسلام کا عظیم جرنیل جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے بعد نبوت چلتی تو یہ نبی ہوتا. اور وہ کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت دے، وہ بھی مدینے میں. لوگ حیران ہوتے تھے عمر فاروق شہادت مانگ رہے مدینے میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہوئی. ہاں تو عمر شہادت مانگا کرتے تھے، وہ بھی مدینے میں مانگا کرتے تھے. اور شہادت سے پہلے انہوں نے پوچھا مجھے کس نے مارا؟ کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ کہا نہیں، غلام مجوسی ابو لولو. کہا الحمدللہ میرے خون سے مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے. کتنا بڑا غم. لیکن اس کا نام فارس کے آتش پرستے نے کیا رکھا پتہ؟ بابا شجاع. ابو لولو فیروز بابا شجاع. قم میں آج بھی اس کا علامتی مزار ہے. وہ قومی ہیرو ہے، اس کی انگوٹھی قومی نشان ہے. چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نیازیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں. کہاں جائیں؟ وہ تو اس دور میں ختم ہو گیا لیکن علامتی مزار بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرات محترم، اسلام تو بحر بے کنار ہے. اس کو کسی بھی مہینے، کسی بھی وقت، کسی ایک مخصوص واقعے میں بند کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں
اگر خوشی کی بات ہے تو اس کو اور بیان کریں، اس کی تقلید کریں، اگر غم کی بات ہے اس سے نصیحت لیں، لیکن اسلام کو محدود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر سوگ کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ، صحابہ کو گالیاں، صحابہ پر کفر کے فتوے، یہ کرے گا اپنا ایمان بندہ بگاڑے گا۔ اسلام کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ کیا نقصان ہوگا اس میں اسلام کا؟ صحابہ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہل اسلام پہ ظلم کریں، غصب کریں، جائیدادیں لوٹیں، مرتد ہو جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی واقعے کی آڑ لے کر پورے اسلام پہ حملہ کرنا اور خود نبی کی ذات پہ حملہ کر دینا، یہ اسلام میں ناقابل برداشت ہے۔ جناب ان کی مکاریوں سے اللہ کے نبی بھی نہیں بچے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں نبی علیہ السلام پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ خود میرے سامنے، میرے علاوہ کسی مقام پہ ایک دفعہ میں نے کسی، شاید جب میں جایا کرتا تھا کسی میڈیا پہ، تو اس وقت کہیں ایک میڈیا میں ایک بندے نے بھی بات کر دی تھی، لیکن وہ اس وقت ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خودرو جڑی بوٹیاں کھیت میں اس وقت اگتی ہیں جب کسان بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ جب کسان بے پرواہ ہوتا ہے تو اس کے کھیت میں خودرو جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جو اس کی فصل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ صحابہ نبی کی تیار کی ہوئی لہلہاتی فصل ہے، ان کی عزتوں پہ آنچ نہ آنے دیں، بھلے کوئی بھی صحابی ہو، عظیم ترین صحابی ہو یا سب سے چھوٹا صحابی ہو، بالغ صحابی ہو یا نابالغ صحابی ہو، عزت پہ آنچ نہ آنے دیں۔ اس کی آنکھوں نے نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ اس کی حرمت پہ آنچ نہ آنے دیں۔ اس کسان کی طرح نہ ہو جائے جو غافل ہو جائے، جڑی بوٹیاں اگ جائیں، اس کی ساری کی ساری فصل تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ صحابہ کو تو فصل کی مثال خود قرآن نے دی ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، سورہ فتح کی آخری آیات پڑھیں، 26واں سپارہ۔ آج یہی ہمارے اندر کمی ہے، ہماری ذہن سازی نہیں ہوئی، اس لیے امت سازی نہیں ہو رہی۔ امت کے نعرے سارے لگاتے میرے سمیت، امت سازی کی بھی سارے دعوے کرتے میرے سمیت۔ امت سازی ذہن سازی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے یہ امت سازی کا کام کس کے سپرد ہوتا ہے؟ انبیاء کے۔ یہ اتنا عظیم ترین اور نازک ترین اور مضبوط ترین اور اتنا مشقت والا کام ہے، اللہ نے اس کے لیے مخصوص نمائندے چن کر دنیا میں بھیجے ہیں۔ ان نمائندوں کو رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں۔ چونکہ دنیا کی سفر لپیٹی جانی ہے، دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لہٰذا نبوت اور رسالت بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام آخری نبی بن کے مبعوث ہوئے، اب کسی نبی نے آنا نہیں۔ اب نبوت کا یہ کام سب سے پہلے علماء کے سپرد ہے، پھر درجہ بدرجہ علماء کے ساتھ عوام کے سپرد، جس کو جتنا علم کا پتہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو نا علم کا، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو، اسے آگے پہنچاؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمع، اللہ میرے اس امتی کو تر و تازہ رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے، اللہ میرے اس امتی کو تر و تازہ رکھے، جس نے میرے فرمان کو سنا، سمع مقالتی فوعاها، پھر اس کی خوب حفاظت کی، اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہ ہو جائے، کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، جیسے سنا من وعن ایسے ہی آگے منتقل کر دیا۔
اللہ میرے ایسے امتی کو تر و تازہ رکھے، جس امتی کے لیے نبی کی یہ دعا ہو تر و تازہ رکھے، وہ کبھی سوکھ سکتا ہے؟ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے اس پر خزاں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس پر بہار ہی بہار ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے، آمین۔ ذہن سازی کی ضرورت ہے، امت ویسے تیار نہیں ہوتی۔ آج یہ کام علماء کا ہے، عوام کا ہے، مبلغین کا ہے، ہر فرد مسلم کا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جس کے پاس جتنا علم ہے، پھر جتنا جس کا دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے، اس میں وہ اللہ کے نبی کا نمائندہ بنے، اللہ کا نمائندہ بنے، اسلام کا نمائندہ بنے، امت سازی کرے۔ اور امت سازی ذہن سازی سے ہوگی، ذہن سازی کے بغیر امت سازی نہیں ہو سکتی۔ اور ذہن سازی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، کوئی حکم یہاں سے پکڑیں، کچھ یہاں سے پکڑیں، کچھ یہاں سے پکڑیں، نہیں، ذہن سازی بھی مقصد اور محور کے ارد گرد ہوتی ہے۔ ذہن سازی کا آغاز اللہ کے نبی نے کہاں سے فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کوہ صفاف کا مشہور نعرہ، ٹھیک ہے، مشہور تبلیغ۔ ذہن سازی کا آغاز بنیادوں سے ہوتا ہے، بنیادوں سے، توحید سے، رسالت سے، آخرت سے، صحابیت سے، پورے دین سے، اس طرح لے کے چلنا ہے۔ ذہن سازی کا آغاز یوں ہوتا ہے۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو پھر یہ امت سازی یہ منحصر ذہن سازی پہ، اسی پہ انشاءاللہ بات ہم آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا